تعلق بن جاتا ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے امی نہیں مان رہی، امی نہیں مان رہی، ہاں، اور وہ پھر ابو گھر والے نہیں ماموں مان رہے، گھر والے نہیں مان رہے. بالکل ایسے. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں بہت سارے کیسز کے اندر ایک تو جو وہ تعلق جتنا بھی چلا ہوتا ہے، آلموسٹ ساری چیزیں اس میں شادی سے پہلے نا، یہ جو کہا گیا ہے نا کہ نکاح کر لو اور جلدی کر لو، دیر نہیں کرنی چاہیے، ملنا نہیں چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، نہیں اس سے پہلے. ہم نے کیا دیکھا کہ انگیجمنٹ کے بعد اس میں قصوروار ٹھہراؤں گا ان بچیوں کو، ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو جس نے کمٹمنٹ تو لی کسی مرد سے اور اس نے کہہ بھی دیا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا، لیکن جو وہ امی نہیں مان رہی، ابو نہیں مان رہے، وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کو ساری چیزیں شادی سے پہلے ہی آپ نے اس کو اپنی ایموشنز تک بھی رسائی دے دی، شادی سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں فزیکل بھی رسائی دے دی جاتی ہے، کھل کے کہیں ہر کہیں نہ کہیں مل بھی لیا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کو وہ جو ان کی جسمانی اور وہ فزیکل نیڈ ہے وہ پوری کر دی جاتی ہے. ایون کہ اس کے بعد بھی ایپیسوڈز ہوتے ہیں. تو اس میں ان بچیوں سے سوال اور ان ماں باپ سے سوال کروں گا کہ رشتہ تو یہ سرے سے پھر تھا ہی نہیں، اور نہ ہی وہ اسلامک پروٹوکولز میں فالو کیا گیا. اب وہ جو ابو نہیں مان رہا، وہ اس کی غلطی ہے، زیادتی اور غلط حرکت اور گندی حرکت وہ اس مرد نے بھی کی ہے کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا ان سب چیزوں کے باوجود، لیکن اس سے بھی زیادہ قصوروار وہ عورت ہی ٹھہرائی جانی چاہیے. کیونکہ ہر انسان کو دیکھیں، اگر آپ کسی سے تعلق جوڑ رہے ہیں، آپ کسی سے کوئی معاملہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو نہیں پتہ کیا حالات جا رہے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ کہ جب آپ کسی کو اپنی نوڈ پکچر بھیجتی ہیں، آپ بچی ہیں، آپ نونی کا کی ہیں، کہ آپ اس کو 1 پہ بے شک 2 پہ کر کے بھیج دیں یا اسنیپ چیٹ پہ کر کے بھیج دیں، تو آپ کو نہیں پتہ کون سا دور چل رہا ہے. عمر کا بس نہیں چل رہا، اینٹ اٹھا کے مار دے. کیا کمی رہ جاتی ہے رشتے کو چلانے میں کہ رشتہ پھر بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ میرے خیال میں یا تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جو بندہ خوددار ہے اپنی عزت کو لے کے، اپنے آپ کو لے کے، اپنی ذات کو لے کے، پہلے رکھوں گا اپنی ذہنی سکون کو، ذہنی حالت کو سامنے. میں یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، اور یہ آپ اس کو موٹیویشن لے لیں، آپ اس کو سے ڈسکریج ہو جائیں، جس کا جیسا وہ ہے وہ اس کو اس طرح سے پرسیو کرے گا. میرے تو جو ذہنی سکون کو خراب کرے گا، اگر میں ایک بندے کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوں، چاہے میری بیگم ہے، چاہے میرا بھائی ہے، چاہے میری والدہ تک ہے، چاہے میرا باپ ہے، چاہے میرا کوئی دوست ہے، جہاں پہ مجھے یہ لگے گا کہ یار اٹ از ناؤ افیکٹنگ مائی مینٹل ہیلتھ، میں ختم ہو رہا ہوں، میں جینا چھوڑ رہا ہوں، میں عجیب حالت میں جا رہا ہوں، تو میں تو وہ تعلق ختم کرنے کے اوپر بلیو کرتا ہوں. کیونکہ سانس لینا جو ہے نا، آزادی سے سانس لینا صرف سانس لینا نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے چیزوں کو آپ سنبھال بھی رہے ہیں، اور وہ کئی دفعہ آپ ایفرٹس بھی ڈالتے ہیں. میں نے آگے آپ بات کی کہ وہاں جہاں میں نے ایفرٹس بھی پٹ کی ہوئی ہیں، لیکن اگلا بندہ ان ایفرٹس کو، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھ رہا ہے. تو اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ میں رشتے توڑنے پہ بلیو کرتا ہوں، یا کیونکہ میں نے دیکھیں ہمارے پاس آئی ہیو ڈن لائک مور دین 700 سیشنس. ایک بندی میرے پاس آ کے وہ رو رہی ہے، اس کے ہسبینڈ نے اس کو مارا ہے. ایک مرد میرے پاس اگر آ کے عورت کو لے کے رو رہا ہے، اس نے اس کو اتنا مارا ہے، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی انوالو ہے، وہ بچوں کو بھی مارتا ہے، وہ اس کی فائنینشیل نیڈس کا خیال نہیں کرتا ہے. وہ عورت اتنا کچھ چھوڑ کے آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے، ساری زندگی اس نے ادھر ہی کرنا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا اس کی قبر کہاں بننی ہے، اس کے ماں باپ کے پاس اس کی قبر بھی نہیں بننی. مجھے تو اٹھا کے لے جائیں گے نا میرے باپ کے پاس، اور میرا بچہ بھی، اور وہ سب آ کے کہیں گے کہ یہ تمہارے بابا ہیں، یہ دادا ہے، یہ نانا ہے، یہ دادی ہے، فلانے ہیں. پورا ٹبر وہاں پہ ہونا ہے میرا. ایون اس کے بعد بھی ان کا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوتا ایک بچی کا. کبھی ہوا ہے کہ وہ جا کے جی امی کے پاس اب دفنانا ہے؟ بہت کبھی آپ نے شاذ و نادر سنا؟ بہت کم. کبھی اس تکلیف کو آپ نے سمجھا ہے کہ میں بھی ایک باپ ہوں؟ اس میں ایک چیز نہیں ہے، اس میں وہ جو آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ صرف وہ ایک بیٹی بھی ہے، پھر اس کا اپنا ایک پورا چائلڈہڈ تھا،
اسی طرح ایک مرد بھی ایون تو جہاں پہ اس کی بھی ذہنی حالت خراب ہو رہی ہے، اس کے ایک عورت کی وجہ سے اس کے فائنینشیل ڈیزاسٹر آ رہا ہے، اس پہ وہ دوستوں میں اٹھ بیٹھ رہا ہے، اس نے نشے شروع کر دیے ہیں، وہ دوسری عورتوں کی طرف جانا شروع کر دیا ہے اس نے، تو میں وہاں پہ بالکل کہوں گا کہ تعلق توڑ دیا جائے۔ اور 100% متفق ہونے کے ساتھ ساتھ میں اختتام بھی اسی بات پر کروں گا، جہاں پر آپ کے رویوں کی آپ کو خود سمجھ نہ آ رہی ہو، جہاں پر دوسروں کے رویوں کی آپ کو خود سمجھ نہ آ رہی ہو، ان کو بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، جہاں پر آپ کے تعلقات ختم ہو چکے ہوں اور آپ دریائے نیل کے کنارے آ کر کھڑے ہوں، تو وہاں پر آپ کو دعا کا سہارا لینا ہے۔ دعا کا عصا جب آپ نیل کے دریا میں پھینکیں گے تو رسہ بنے گا، اور نیل کے دریا سے جو مراد ہے میری، وہ تعلق کا دریا ہے۔ تعلق کی مصیبتیں، کٹھنائیاں ختم ہو سکتی ہیں اگر آپ دعا کا رستہ بھی اپنا لیتے ہیں۔ جب آپ منتیں کر کر کے تھک جائیں تو منتیں مانگ لیں، خدا آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو دعا کا رستہ بڑا واضح رستہ ہے۔ بالکل، کوئی ایسا شخص جو کہے میں نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، میں مانوں گا نہیں، مجھے اس کے کہیں نہ کہیں دعا مانگنے کے طریقے پر اختلاف ہوگا۔ دعا میں وہ طاقت ہوتی ہے، دعا میں یہ طاقت موجود ہے۔